بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ کتاب فقہ الاحاد میں سے باب طہارت درس نمبر 33 ہے، اور ہمارے سلسلے بعد جو ہے موجبات طہارت صغریٰ میں ہے، وضو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے کل کے درس میں بتایا، عقل کا زائل ہونا، مجنون ہونے کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے، یا سکر ظاہری کی وجہ سے، اور شاہ سے نے پھر فرمایا باطنی سکر کی وجہ سے اگر نشے کی کیفیت بظاہر طاری ہوا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ پاکی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اذن گرامی یہ بھی جان لیں، اس قسم کے جو طریقت سے تعلق رہنے مربوط اور متعلق مسائل جو ہے صرف شاست علیہ رحمہ کے فقہ و احوال میں ملتی ہے، کسی بھی اور فقیہ مجتہد کے تو فقہ میں جو ہے ایسی باتیں نہیں ملتی ہے، صرف شاست علیہ رحمہ، چونکہ آپ نے اپنی اس مقدس کتاب فقہ الاحوال میں شریعت، طریقت، حقیقت تینوں کو جمع کیا، طریقت کو بھی جو ہے شریعت کے احکامات میں داخل کیا۔ اس وجہ سے جو ہے یہاں پر آپ فرماتے ہیں ولو وہ بظاہر مجنون ہوا ہے، اس سے عقل کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن شکر باطنی کی وجہ سے ہوا ہے، عشق الہی کی وجہ سے ہوا ہے، اپنے آپ سے بے خبر ہوا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس کی باتیں دوسرے فقہا کی کتابوں میں نہیں ملتے، شاہ سید کے فقہ الاحوال کی خاص امتیازات میں سے۔ اب اسی وضو ٹوٹنے والی موجبات وضو میں سے ایک یہ ہے آج کے درس میں، او نوم ثقیل، یا جو ہے نوم ثقیل، گہری نیند۔ گہری نیند سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ سنتا بھی نہیں ہے، باہر کی کوئی باتیں نہیں سنتے ہیں، اور نہ باہر کی کوئی حرکات و سکنات لوگوں کی وہ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھو کان بھی سو گیا، آپ کے جو ہے آنکھ بھی سو گئی، تو دونوں چیز سو گیا، نہ آنکھ سے کوئی چیز دیکھ رہا ہے، نہ کان سے کوئی چیز سن رہا ہے، تو سمجھو آپ کو گہری نیند سوئی ہے۔ اس کو جو ہے نوم ثقیل کہا جاتا ہے۔ فرماتے اور نوم ثقیل یا گہری نیند سے جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لا سنتن کہ اونگ سے، ہاں جی، اونگ سے جو ہے اس میں آپ کا بظاہر آنکھیں بار بار بند ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کان باقاعدہ سن رہا ہوتا ہے، ہاں جی، تو اس صورت میں وہ اس کو اونگ بولا جاتا ہے، سینہ بولتا ہے عربی زبان میں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے، شاست فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر ایک معنوی کیفیت بتا رہے ہیں، ولا غیبتن۔ غیبت کا معنی جو عربی زبان میں غابہ یغیب و غیبتاً، غائب ہونا، چھپنا، لیکن یہاں جو اس غیبت سے مراد جو ہے یہ کہ اپنے آپ سے غائب ہونا، ہاں جی، مدہوش ہونا۔ مطلب کیا، یہ نا اپنے آپ سے بے خبری کی کیفیت ہے یہ، جو کہ سب کو طاری نہیں ہوتے، شاست فرماتے ہیں جو کہ راہ سلوک میں چلنے والوں کو پیش آتی ہے، اولیاء کرام کو پیش آتی ہے، جب وہ ذکر الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے، ہاں جی، تو ان کو خصوصاً معدہ خالی ہے ان کا، کئی دنوں سے جو ہے تھوڑا سا ایک کپ پانی پہ، تھوڑی سی جو ہے آدھا چپاتی پہ، ہاں، تھوڑی سی غذا پہ وہ اکتفا کرتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، عبادت میں شب روز مصروف ہے، تو ایسی لوگوں پر جو ہے ایسی کیفیت جو ہے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اس کو غیبت، تصوف کے اطلاع میں غیبت کہا جاتا ہے، اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا۔ اس کے بھی حواس رک جاتی ہے، وہ بھی چیزوں کو بظاہر نہیں دیکھتا ہے، نہیں سنتا ہے، نیند جیسے ہے، لیکن واقع میں اس کو غیبت سے تعبیر کہتے ہیں۔ تصوف کے بزرگ شاست علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتے ہیں، فرماتے ہیں ولا غیبت، اور نہ اپنے آپ سے بے خبری، مدہوشی کی کیفیت، ہاں جی، جو کہ تحصل حاصل ہوتے للمرتاضین، ریاضت کرنے والوں کو، ہاں جی، اللہ کے اولیاء جو ریاضت کرتے ہیں، ان کی سرپرستی میں، مرشدین کا سرپرستی میں، ہاں جی، اچھا، مہینوں 40 دن یا 10 دن 3 دن اعتکاف نشینی کرتے ہیں، وہاں پر کم سے کم کھاتے ہیں، صرف قوت لا یموت کھاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ کیفیت جو ہے طاری ہو جاتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، سحری پہ بھی، افطاری پہ بھی، طرح طرح کے پھل فروٹ، گوشت، ہر چیز، ہاں، ان کو جو ہے ایسے وہ اس غیبت کی کیفیت سے محروم ہے، ان کو ٹھیک ٹھاک پکا نیند آ جاتا ہے، وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھا ہوا۔ تو فرماتے ہیں ولا، نہ کہ ان سے، ولا غیبت، اور نہ اس اپنے آپ سے بے خبری مدہوشی کی کیفیت سے جو حاصل ہوتے مرتاضین، ریاضت کرنے والوں کو۔ شاہ فرماتے ہیں وہم قاعدون، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بالادب، ادب کے ساتھ، قبلہ روح ہو کے، ہاں جی، چار زانوں بیٹھا ہوتا ہے یا تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے، متمکنون، وہ پورا جو ہے زمین پہ جم کے بیٹھا ہوتا ہے، تمکن بابت ہے جمے ہوئے، زمین پر بالکل جم کے تشہد کی حالت میں یا چار زانوں کا جم کے بیٹھا ہوا ہے، اور متوجہ ہونا، اور وہ متوجہ ہیں دل سے
متوجہ بظاہر الی القبلۃ، بظاہر قبلے کا رخ کر کے تشہد کی حالت میں یا چار زانو ہو کر بیٹھا ہو اللہ کی عبادت میں غرق ہے، اور الباطن اور باطن سے الی الحق، اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہے، اس کی پورے باطن بظاہر قبلے کا رخ کر کے عبادت بیٹھا ہوا ہے۔ اب عبادت پہنے کی صورت جو ہے یا تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا چار زانوں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ اللہ کو یاد کرنے کی یہ کیفیتیں ہیں۔ اور وبالباطن، باطن میں الحق، حق کی طرف متوجہ، اس کا پورا دل پوری ہوش اور جو ہے پوری شعور کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی یاد میں غرق ہے، جس وجہ سے فَإِذَا غَابُوا، جب وہ چھپ جاتے ہیں، بے خبر ہو جاتے ہیں، انل محسوسات، محسوسات سے، دنیا کی کسی چیز کا اب وہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، لوگ آواز دے دیں تو بھی وہ نہیں سنتا ہے، کیوں؟ لیکن وہ اللہ کی یاد میں غرق ہے، وہ اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہیں، باطن سے حق کی طرف، جس وجہ سے وہ غائب ہیں محسوسات سے، باہری کوئی بھی بات نہیں سنا جا رہا ہے، کوئی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بے سبب روح، روح کی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت اور مہربانی سے، اس خاص جو کہ فاضہ، جو کہ فائز ہوتی ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس پر جاری ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، اللہ قلوب، ان کے دلوں پر، من الغیب، اللہ میں غیب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان پر ایک خاص رحمت کا نزول ہوتی ہے، اس رحمت کی وجہ سے وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتی ہیں، اور ان پر جو ہے مدہوشی کی، دنیا سے بے خبری کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور نجتاً و رقیدت، اور رک جاتی ہے حواس، ان کے ظاہری حواس، اب وہ کوئی سے سن نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ فی خلو المعدۃ، وجہ بھی کیا؟ ان کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، وہ کئی دنوں سے کچھ نہیں کھا رہے ہیں، تھوڑا سا ایک بس قوت لا یموت اتنی سے غذا کھاتے ہیں جس سے وہ زندہ رہے، بس عبادت کر سکے، اتنا سے کھا لیتے ہیں، اور ان کے ہوا سے رک جاتے ہیں، پھر خلو المعدۃ، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ فرماتے ہیں اس وجہ سے اب یہ بندہ اگر دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اس اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اس خاص عنایت کی وجہ سے ایک نوع مدہوشی اور بے خبری کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے، تو یہ کیفیت، یہ غیبت کی کیفیت، فہذا، یہ غیبت کی کیفیت، لا یقدح فی الوضو، یہ وضو کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس سے وضو کو کوئی ضرر نہیں پہنچے، یعنی اس حالت کے طاری ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جس طرح اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتے ہیں۔ فرماتے اذا نمت قائدا، لیکن اگر آپ جو ہے سو جائیں، نمت قائدا، بیٹھ کر، اسی طرح او متجن، یا لیٹ کر سو جائیں، ولو آپ عبادت کرنے، چلا کشی کے اعتکاف میں بیٹھا ہو یا عام حالت میں، اور معدہ تو آپ کا پیٹ جو ہے ممتلیۃ، بھرا ہوا کھانا سے، خوب کھانا کھا کے پیٹ بھر کے سویا ہے، پھر فاستيقظت، پھر آپ نیند سے اٹھیں، تو آپ یقین کرو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لہذا فتوضأ، آپ ہر صورت میں وضو کریں، لأن صلاۃ، کیونکہ آپ تو یقیناً وضو ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ نماز لا يجوز، جائز نہیں، الا بالصلاۃ، بالوضوء، وضو کے بغیر، کیونکہ وضو کے بغیر اپنی نماز جائز ہی نہیں، لہذا اس صورت میں تو اس کا وضو ڈن ہے، ٹوٹ گیا ہے، اور اس کو تو وضو کرنا چاہیے۔